واضح ہو جاتا ہے. یا کبھی بہت ساری ویڈیوز ہم انٹرنیٹ پہ بھی دیکھتے ہیں مفتی صاحب کہ کبھی پھل کاٹتے ہیں تو اس میں نام محمد نظر آ رہا ہوتا ہے, کبھی بادلوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ایسی روٹی اگر کھانے پینے کی چیزوں میں ہے تو ان کھانے پینے چیزوں کا کیا کرنا چاہیے؟ کھا لینی چاہیے یا بطور مقدس چیز کے انہیں محفوظ کر لینا چاہیے؟ اب دیکھیں جو پھل ہے صحیح پھل بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت تک اس میں تازگی رہتی ہے, صحیح پھر وہ اپنے شیپ کو چینج کرنا شروع کر دیتا ہے. صحیح اسی طرح روٹی کا حال ہے کہ روٹی کی ایک تازگی ہوتی ہے اور اس کے بعد چند گھنٹے گزرنے کے بعد روٹی ٹھنڈی ہونے کے بعد پھر اس کے اندر ایک اسمیل سی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس حالت میں روٹی چلے جاتی ہے کہ عام طور پہ پھر اس کو کھانے کا کسی آدمی کا دل نہیں چاہتا. تو جب کبھی ایسا ہو, یہ اچھی بات ہے, خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا اور اپنا نام, اپنے محبوب کا نام اس چیزوں پہ ظاہر کر دیا. تو اگر کبھی ایسا ہو اور ہم چاہیں کہ اس کو محفوظ کر لیں تو اس کی پکچر لے لیں, صاف ستھری سی تصویر کھینچ لیں, اس تصویر کو فریم بنا دیں, اس کو بطور تبرک بطور برکت اپنے گھر میں رکھ لیں فریم بنا کے. لیکن اب اس روٹی کو ہی اگر ہم فریم بنائیں گے, اس سیب کے ٹکڑے کو ہی اگر ہم فریم میں یوں خاص کر کے رکھیں گے تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے پھر وہ مرجھانا شروع ہو جائے گا, روٹی کی کیفیت وہ نہیں رہے گی. تو اس لیے روٹی کو جس میں اللہ تعالیٰ کا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا کوئی مقدس کلمہ آ جاتا ہے تو اس کو بطور تبرک کھا لیں کہ باعث برکت چیز ہے. پھل ہے تو پھل کو بھی کھا لیں کہ یہ باعث برکت ہے, اس کی برکت انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوگی. تو اس کو یوں ہی رکھے رہنے دینا اور فریم میں اس کو محفوظ کر لینا تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان چیزوں کی کیفیت میں تبدیلی آتی رہتی ہے. تو اس کو کھا لیا جائے تاکہ یہ ضائع بھی نہ ہو, ورنہ اگر فریم کر کے رکھ دیں گے تو پھر یہ ضائع ہونے کی بھی صورت بن جائے گی. پھر وہ جو چیز ہم دکھانا چاہتے تھے اپنے دوست احباب کو تو کچھ دنوں بعد ہو سکتا ہے کہ وہ چیز دکھانے جیسی بھی تحریر نہ رہے اس روٹی کے حالت میں تغیر آنے کی وجہ سے. لہذا اس کی صاف ستھری تصویر کھینچ لیں, اس کو فریم کر لیں اور ان چیزوں کو بطور تبرک کھا لیں. مفتی صاحب آپ نے تصویر کے حوالے سے ابھی فرمایا, اب بعض ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو جاندار ہوتی ہیں, ابھی قربانی کا سیزن آنے والا ہے, تو کچھ ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جن کی کھال پر, جن کے بال پر اس طرح کی مقدس نام واضح ہو جاتے ہیں, تو کیا ان کی بھی تصویر بنا کے لگا سکتے ہیں؟ کھال کو تو استعمال میں لایا جا سکتا ہے, زندہ جانور کی اگر ہاں, تو اب یہ ہے کہ زندہ جانور ہے, جب جانور ذبح ہو گیا تو اس کھال کو فریم میں لگایا جا سکتا ہے. تو کھال کا معاملہ ان چیزوں جیسا نہیں ہوتا, اس میں یہ کہ محفوظ رکھنے کا اس کا طریقہ ہوتا ہے, اس کو صاف کیا جا سکتا ہے جیسے نمک وغیرہ لگا کے, اس کی جو بھی خون علائش چربی وہ دور کر دی جائے. تو کھال کو محفوظ رکھنے کے بہت سارے طریقے ممکن ہیں.